ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اسے صحیح طریقے سے سمجھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام اس کی صفت ازلی ہے، ہمیشہ سے یہ صفت اس کے ساتھ ہے، لیکن اس نے اپنی اس صفت کی جھلک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک لے کر آتے اور یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تو جس طرح وہ پڑھتے حضور بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاتے تھے، ہونٹ ہلتے چلے جاتے تھے، لیکن اس میں بڑی دشواری ہوتی تھی۔ ایک طرف سننا اللہ کے فرشتے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحی کا بوجھ ہوتا تھا آپ کے اوپر وہ اتنا عظیم ہوتا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے زمانے میں جب حضور پر وحی آتی تھی تو آپ پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میری ران سے ٹکا ہوا تھا، اچانک حضور پر وحی آنا شروع ہو گئی تو ایسا لگتا تھا جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا آپ کے گھٹنے کا بوجھ میری ران کے اوپر ہو گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا سلسلہ صحابہ کے سامنے ہوتا تھا تو صحابہ حضور کے چہرے پر چادر ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی، خراٹے کی سی آواز کبھی کبھی نکلنے لگتی تھی، اور وہ کیفیت اس وقت تک رہتی تھی جب تک وہ وحی کا سلسلہ آپ کے اوپر قائم رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے فرشتے کے ذریعے آپ کے پاس وحی بھیجا کریں اور اپنا کلام بھیجا کریں تو بس آپ خاموش ہو کر سن لیا کریں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھانا اور سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو اللہ نے وہ بوجھ ہلکا کر دیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہتے اور جو کچھ فرشتہ بیان کر کے جاتا اللہ تعالیٰ وہ یاد کرا دیتا اور آپ سے پڑھوا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو دنیا میں اتارنے سے پہلے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان و زمین کو بھی بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے خود سورہ طٰہٰ پڑھی اور سورہ یاسین پڑھی۔ فرشتوں نے اسے بڑی توجہ سے سنا، سننے کے بعد اس کے اوپر غور کیا تو فرشتے کہنے لگے، مبارکبادی ہو اس امت کے لیے جس کے نبی پر یہ قرآن اتارا جائے گا، مبارکبادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کو پڑھیں گے اور جن کی زبانیں اس قرآن کے ساتھ کلام کریں گی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ اللہ کا کلام ملے گا۔ تو یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنی ذات کا مقام ساری ذاتوں سے اونچا رکھا ہے، اللہ سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے کلام کا مقام سارے کلاموں سے اونچا رکھا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے کلام کو حفظ کر لیتا ہے اور پوچھ پوچھ کر اس کے معنی کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام بھی اپنے بندوں میں سب سے اونچا کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
قرآن حفظ کر لیتا ہے اور پھر اس قرآن کو پڑھتا رہتا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس میں چیزیں حلال رکھی ہیں انہیں حلال قرار دیتا ہے، جو حرام رکھی ہیں انہیں حرام قرار دیتا ہے اور قرآن کے مطابق ہی اپنی عملی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ایک ایسا چمکتا ہوا تاج پہنائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا یہ سورج جو زمین سے لاکھوں میل اوپر ہے اس کی روشنی کا یہ عالم ہے، اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو بتاؤ کتنا اجالا ہوگا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ اس تاج کا اجالا اور روشنی ہوگی جو اس قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اور فرمایا جب ماں باپ کا یہ حال ہوگا تو آپ لوگ غور کرو کہ قرآن پڑھ کر اس پہ عمل کرنے والے کا مقام کیا ہوگا، پھر جس کی وجہ سے یہ مرتبہ مل رہا ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس کا مقام دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حافظ قرآن سے قیامت کے دن فرمائے گا کہ تو ایک آیت پڑھتا جا اور ایک مرتبہ چڑھتا جا، جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی اونچے مقام پر تو چڑھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا پڑھ ورتل، اور ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ ترتیل کے ساتھ ایسا پڑھا جاتا ہے جیسے آپ قاری لوگوں کو سنتے ہیں، بہت ٹھہر ٹھہر کر ادائیگی سے اور لہجے سے پڑھتے ہیں، مزے لے لے کر، سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی ترتیل سے پڑھتا چلا جا، تیری منزل وہ ہوگی جہاں پر تو قرآن پڑھنا روک دے گا، جہاں تک قرآن پڑھتا چلا جائے گا وہاں تک تیری منزل اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی قاری قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کو یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ماں باپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو آپ اپنے بچوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے ہر صورت اور ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، اور یہ قرآن عظیم کی جب آپ تعلیم دلائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، عالم قرآن بنائیں گے اور اللہ اس کو عمل کی بھی اس پر توفیق دے دے گا تو کتنی بڑی کامیابی ملے گی۔ دنیا کی کتنی ہی اونچی کامیابی مل جائے وہ یہاں پر فنا ہو جائے گی مرنے کے ساتھ، مگر یہ کامیابی اگر ملی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور صرف اسی کی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی تمام لوگوں کے سامنے اس عزت و سربلندی سے نوازے گا، ان کے سروں پر چمکتے ہوئے تاج رکھے ہوں گے اور سب دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اپنے بچوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ہمارا اچھے کاروبار سیکھنے والے اونچی ڈگریاں حاصل کر لے، وہیں اگر ہم اپنے ایک سمجھدار بچے کو حافظ قرآن بنا دیں، عالم بعمل بنانے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھ لیں دونوں بچوں میں سے کون ہمارے زیادہ کام آتا ہے۔ کبھی ہماری کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، ہم انگلش میڈیم اسکولوں میں اس نیت سے پڑھاتے ہیں کہ کل کو ہمارا یہ بچہ ترقی کر کے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، لیکن یا تو کبھی حالات ایسی نہیں رہتے کہ ہمارا بچہ زیادہ آگے تعلیم حاصل کرے، ہائی اسکول اور انٹر کر کے رک جاتا ہے، کبھی بچہ ساتھ نہیں دیتا آپ کا، پڑھنا ہی نہیں چاہتا، یار دوستوں میں اور کھیلنے اور کودنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور کہتا بھائی میں اب اس سے آگے نہیں پڑھوں گا، تو اب آپ کیا کر لو گے؟ ساری آپ کی محنت بیکار اور اکارت ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور جس کو آپ حافظ قرآن اور عالم دین بنا دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو آپ کا بچہ ہائی اسکول اور انٹر کر کے اور بی اے کر کے چھوڑ دیتا ہے، نوکریوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، مگر اس ڈگری والے کو اب اس زمانے میں کوئی نوکری نہیں ملتی۔ اس سے چھوٹا موٹا کاروبار یوں نہیں ہوتا کہ وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں ہائی اسکول اور انٹر پڑھ چکا ہے، اب چاہیے اسے 50 لاکھ اور 1 کروڑ کاروبار کے لیے ماں باپ کے لیے نہیں ہے، تو ان کے بچے زیادہ تر خالی گھومتے پھرتے ہیں، ماں باپ سے پیسے لے کر موٹر سائیکلوں کے پیٹرول میں اور موبائلوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ماں باپ کے کسی کام آنے کی صورت نہیں پیش کر پاتے۔ اور تمہارا عالم بچہ، حافظ بچہ اگر کسی مسجد میں امامت بھی کر لیتا ہے تو عزت کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے، اگر کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھی بیٹھ جاتا ہے تو اسے جھجک اور شرم نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا
چھوٹے سے مدرسے کے اندر بیٹھ کر پڑھاؤں، کیا چھوٹی سی مسجد کے اندر امامت کروں، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دین کی خدمت بھی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ میرے کپڑے بھی ہمیشہ صاف ستھرے رکھے گا، پیٹ بھر کے روٹی بھی آرام سے مل جائے گی، چین سکون سے زندگی بھی گزر جائے گی، تو اس کا دین بھی کامیاب ہو جاتا، دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم ان گہرائیوں سے کبھی غور کریں کہ ہم دو طریقے اختیار کر رہے ہیں، ان میں سے کون سا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے، یا تو زیادہ سے زیادہ ادھر کو اپنے بچوں کو مائل کریں، یا کم سے کم اپنے بچوں میں سے ایک ضرور اس طرف ڈالیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوششوں اور نیتوں کے مطابق آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ یہ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام کی عظمت اور عزت ہمارے دلوں میں قائم کرے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما، صحت و سلامتی، امن و عافیت، چین سکون، اطمینان عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کو خوب عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جن کے بچے دینی دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں انہیں اعلیٰ تعلیمات سے سرفراز فرما، اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ مقام عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما، آمین۔